بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار عظیم نعمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، چار نعمتیں جس شخص کو مل جائیں اسے سب کچھ مل گیا، ساری نعمتیں مل گئیں۔ نمبر 1، صبر کرنے والا جسم۔ ان میں سے ایک نعمت ہے بدن کا صابر ہونا۔ یہ بہت بڑی بات ہے انسان پر اس عالم میں۔ ذہنی طور پر، فکری طور پر، جسمانی طور پر اور وجدانی طور پر حالات آتے ہیں اور آدمی حساس ہے۔ اس کی طبیعت میں شعور اور احساس صحیح ہے، تو اس کو اس عالم ناسود میں بہت گرانیاں، ناگواریاں، تکلیفیں اور اذیتیں پیش آتی ہیں۔ اگر دامن صبر کو اس نے ہاتھ سے جانے نہ دیا اور تھامے رکھا تو اس کے لیے بڑی خیر کا وعدہ اور عافیت ہے۔ نمبر 2، ذکر کرنے والی زبان۔ دوسری نعمت لسان ذکر کہ آدمی حق تعالی کے ذکر میں رطب اللسان رہے، رات دن وہ خدائے پاک کا ذکر کرتا ہو۔ ذکر اللہ کی وجہ سے بڑی قوت ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ خدائے پاک کے ذکر سے قوت پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور مصائب کے دفع کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ ذاکر شخص کو حق تعالی کا ایک خاص قسم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اسلام کی تمام عبادتوں، اسلام کی تمام طاعتوں کی روح اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ سارے عالم کا قیام اللہ کے نام، اللہ کے کلام اور اللہ کے کام، ان تین عظیم بنیادوں پر ہے۔ اگر خدائے پاک کا نام اس کی زبان پر ہے تو اس سے بڑی تقویت ہوتی ہے۔ بے شمار حدیثیں اور قرآن کریم کی کئی آیتیں اس کی اہمیت کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ ذکر جب اندر پہنچتا ہے تو وہ ایک فکر کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اسی فکر کے بعد خدائے پاک کی توحید حقیقی پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان دونوں جہاں میں فلاح یاب ہوتا ہے۔ نمبر 3، شکر کرنے والا دل۔ قلب شاکر کا تعلق حقیقتاً قلب سے ہے، باہر زبان سے اور انسانی افعال سے جو کچھ بھی وجود میں آتا ہے وہ قلب کی ترجمانی کرتا ہے۔ شکر کی تعریف حقیقتاً یہ ہے کہ کسی نعمت کی قدر کی جائے۔ ایک آدمی کو حق تعالی نے اچھے سے اچھا کھانا عطا فرمایا، وہ کھا کر کہتا ہے شکر الحمدللہ، مگر اس سے پیدا ہونے والی طاقت کو معصیت اور نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، تو یہ خدائے پاک کی نعمت کا شکر نہیں ہوا۔ کو زبان سے شاکر سمجھا جائے گا مگر اپنے قلب و عمل سے وہ شاکر نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک بادشاہ اگر کسی کو 1000 روپیہ یا 1,00,000 روپیہ بخش دے بلکہ دیتا رہتا ہے، اور اس آدمی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ کا زبان سے شکریہ ادا کرتا ہے، اس کے سامنے تعریفی کلمات کہتا ہے، مگر اس 1,00,000 روپیہ کو لا کر بادشاہ کی مخالفت اور بغاوت میں استعمال کرتا ہے، تو دنیا اس حقیقت کو سمجھ سکتی ہے کہ اس نے بادشاہ کے دیے ہوئے عطیہ کی اور اس کے تحفے کی قدردانی اور شکر گزاری نہیں کی بلکہ نافرمانی کی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بادشاہ دیر سویر اس ناشکری اور ناقدری پر اس سے دولت کو سلب کر لے گا، اور یہ دولت کا سلب ہونا اس کے اپنے قصور کی وجہ سے ہوگا،
جیسے ایک آدمی یا ایک بادشاہ کسی کو ہمیشہ رقم دیتا ہو اور وہ لے کر تالاب میں پھینک دیتا ہو، وہ لے کر اسے پھاڑ دیتا ہو۔ اب بادشاہ بند کر دے تو یہ نعمت سے محرومی اس کے عمل کا نتیجہ ہوگی، اس کی ناشکری اور ناقدری کا نتیجہ ہوگی۔ نمبر 4، نیک بیوی۔ اس عالم میں کسی شخص کو اچھی، صالحہ، عفیفہ، فرمانبردار اور نیک بیوی مل جائے تو اس کی لائف کے لیے بہترین قسم کا ساتھی اور بہترین قسم کا رفیق اور اس کی زندگی کو بنانے والی شے ہے۔ اور اگر اسے اچھی بیوی نہ ملے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے عذاب علیم کی شکل ہوگی۔ مگر اچھی بیوی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ حسین نظر آتی ہو، بلکہ اس کے اندر تقویٰ ہو، وہ دین میں معین ہو اور فرمانبردار ہو۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیوی کی یہ تعریف کی کہ شوہر اسے جب دیکھے تو اس کی مسرت کا باعث ہو۔ شوہر نہ ہو تو ایسی صورت میں اپنی آبرو اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی، اور یہی نہیں بلکہ جب اسے کسی چیز کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ نیک بیوی نہیں ہے۔ اگر فرما بردار بیوی ہے تو وہ اس کے لیے جنت کا سامان ہے۔ نافرمان بیوی ہے تو عذاب علیم ہے۔ ہاں، ایک شکل یہ ہے کہ نافرمان بیوی کی بد اخلاقیوں پر صبر کرتا ہو تو اس صورت میں اس کے لیے بڑا اجر ہے اور ترقی درجات کا باعث ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اس عالم میں عظیم تر نعمت ہیں۔ جس کو یہ نعمتیں مل گئیں گویا اس کو سب کچھ مل گیا اور ساری نعمتیں اس کو مل گئیں۔